مرحوم کتاب، محروم کتاب۔ سائنس کی موجودہ ترقی نے جہاں انسان پر علم و حکمت کے دروازے کھول دیے اور اسے ایک سحر انگیز حیران کن دنیا میں پہنچا دیا، وہیں اسے تہذیبی اور تمدنی روایات اور اقدار سے دور بھی کر دیا۔ سائنس کی ترقی کے یہ چکا چوندھ کر دینے والے کرشمے ذہن انسانی میں کتابوں کے وسیلے سے آئے، مگر آج اسی ترقی نے کتاب اور انسان کے رشتے کے درمیان دوریاں کھڑی کر دی ہیں۔ گلزار صاحب نے اسی درد کو کچھ اس طرح نظم کیا: کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے، بڑی حسرت سے تکتی ہیں، مہینوں اب ملاقاتیں نہیں ہوتی، جو شامیں ان صحبت میں کٹا کرتی تھی اکثر گزر جاتی ہیں کمپیوٹر کے پردوں پر، بڑی بے چین رہتی ہیں کتابیں۔ کتاب سے دوری کے دکھ کی تکلیف ہر اس حساس دل کی تکلیف ہے جس کی جڑیں اپنے تہذیب، تمدن اور روایات میں پیوست ہوتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب کتاب اور کتاب گھر یعنی لائبریری سے رشتہ ہر علم دوست برقرار رکھتا تھا۔ کراچی میں صدر کا علاقہ شہر کا مین شاپنگ ایریا ہوتا تھا، جہاں زیبونسا اسٹریٹ پر اب جوتوں کے بڑے بڑے شو روم ہیں، کبھی کتابوں کی دکانیں ہوا کرتی تھی، جن میں پاک امریکن بک شاپ، اسٹینڈرڈ بک شاپ، جہاں ماسکو کے اردو مرکز سے شائع ہونے والی ہر کتاب دستیاب ہوتی تھی، ساسی بک شاپ، آکسفورڈ بک اسٹال، ان کے علاوہ بے شمار چھوٹی چھوٹی کتابوں کی دکانیں، مگر اب ان میں سے اب وہاں کوئی موجود نہیں۔ بس ایک تھامس اینڈ تھامس رہ گئی ہے، جو ریگل چوک پر الیکٹرانکس کی دکانوں کی چکا چوندھ میں حرف و معنی کی روشنائی کو اس انداز سے بیچنے پر مجبور ہے کہ نون میم راشد کی نظم اندھا کباڑی یاد آ جاتی ہے۔ شہر کے گوشوں میں ہیں بکھرے ہوئے پا شکستہ سر بریدہ خواب، جن سے شہر والے بے خبر۔ خواب لے لو خواب، صبح ہوتے چوک میں جا کر لگاتا ہوں صدا، خواب اصلی ہے کہ نقلی، یوں پرکھتے ہیں کہ جیسے ان سے بڑھ کر خوابداں کوئی نہ ہو۔ خواب گر میں بھی نہیں، صورت گرے ثانی ہوں میں، ہاں مگر میری معیشت کا سہارا خواب ہے۔ شام ہو جاتی ہے میں پھر سے لگاتا ہوں صدا، مفت لے لو مفت یہ سونے کے خواب، مفت سن کر اور ڈر جاتے ہیں لوگ، اور چپکے سے سرک جاتے ہیں لوگ۔ دیکھنا یہ مفت کہتا ہے، کہیں دھوکہ نہ ہو، ایسا کوئی شوبدہ پنہا نہ ہو، گھر پہنچ کر ٹوٹ جائے یا پگھل جائے یہ خواب، بھگسوڑ جائے یا ہم پہ کوئی سحر کر ڈالے یہ خواب۔ جی نہیں کس کام کے ایسے کباڑی کے یہ خواب، ایسے نابینا کباڑی کے یہ خواب۔ نون میم راشد نے یہ نظم اس وقت کہی تھی جب خوابوں سے بھری ان کتابوں کے بے شمار پرستار تھے، جو انہیں کتاب گھروں سے لا کر خواب گاہوں میں سجایا کرتے تھے۔ مگر اب اس مشینی دور میں اپنی تمام تر اہمیت کے باوجود بری طرح سے تہذیبی و سماجی اقدار اور رویوں کو بے حسی کے تاروں سے ایسا زخمی کیا ہے کہ اب درد میرے دل میں کچھ سوا ہوتا ہے۔ بقول گلزار، کتابوں سے جو ذاتی رابطہ تھا کٹ گیا ہے، کبھی سینے پر رکھ کر لیٹ جاتے تھے،
कभी घुटनों को अपने रहल की सूरत बनाकर नींद सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जमीन से। खुदा ने चाहा तो वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा बाद में भी, मगर वो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल। किताबें मांगने, गिरने, उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। मौजूदा सदी में किताबों कारी का रिश्ता मजीद कमजोर पड़ने लगा है, क्योंकि अब जहां कोई ख्याल या उलझन दामिनगीर हुई, वहां किताब की तलाश के बजाय गूगल को रुजू किया जाता है, जो मुतलाशी को असल मौजू से हटाकर मजीद उलझनों के समंदर में गोताखोर कर देता है। समंदर किनारे आबाद कराची में भी वक्त के साथ न सिर्फ की किताबों की दुकानें बल्कि लाइब्रेरियां भी उनका होती नजर आती हैं। एक जमाना था कि शहर में फेरियर मार्केट लाइब्रेरी, खालिद जीना हॉल लाइब्रेरी, लियाकत लाइब्रेरी, डेंसू हॉल लाइब्रेरी, गालिब लाइब्रेरी, अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी, मौलाना हसरत मोहानी लाइब्रेरी, सरदार अब्दुल रब नश्तर लाइब्रेरी और बाबा उर्दू कुतुब खाना हुआ करता था, और जहां कारी हजरात की कसीर तादाद इल्म हुनर के मोती समेटती रहती थी। अब ये कुतुब खाने किस हाल में हैं, कोई नहीं जानता। एक लाइब्रेरी कराची प्रेस क्लब में भी थी, मगर जहां शायद ही कोई किताब पीने का शौक रखता है। अलबत्ता जब से सहाफत कागज से टेलीविजन स्क्रीन पर मुंतकिल हुई है, रंग बिरंगी कमीजों, टाइयों और चमकते जूतों की बहार आ गई है। अकबर इलाहाबादी बहुत पहले कह गए थे, बूट दासन ने बनाया, मैंने एक मजमून लिखा, मुल्क में मजमून फैला और जूता चल गया। जूते के चल में किताबें बहुत याद आती हैं, किताबें जो मरहूम हो गई हैं और हम महरूम किताब। कोई हमें बिछड़ी हुई किताबों से मिला दे।